آج جمادی الثانیہ کی 27 تاریخ ہے. 3 دن بعد یا 4 دن کے بعد رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو جائے گا، جو اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے، جو اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مقدمہ ہے، اس کی شروعات اور اس کا نقطۂ آغاز ہے. رجب کا مہینہ آتا یا کوئی بھی مہینہ ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کا خاص اہتمام فرماتے تھے، کیونکہ اسلامی احکامات بہت سارے وہ چاند کی تاریخ کے حساب سے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، عدت کا گزارنا ہے عورت کا، حج کے ایام اور مہینے ہیں، ان تمام باتوں کا تعلق کیلنڈر اور چاند سے ہے، مہینوں سے ہے، دنوں سے ہے. محرم الحرام میں 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا ہے، وہ سب اگر مہینہ معلوم ہوگا، چاند دیکھے رہیں گے تبھی تو پتہ چلے گا کہ آج کون سی تاریخ ہے. اور اسلامی تاریخ، اسلامی کیلنڈر کی تاریخوں کو بھی معلوم رکھنا اور اس کو معمول میں لانا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اشتہارات چھپتے ہیں، اس میں اسلامی تاریخ نہیں ڈالی جاتی ہے، انگریزی تاریخ ڈالی جاتی ہے. شمسی یعنی سورج کے حساب سے جو کیلنڈر چل رہا ہے اس کے حساب سے جو ہے تاریخ ڈالی جاتی ہے، اس کے مہینوں کے حساب سے. یہ مناسب نہیں ہے. اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے، مطلب کچھ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. نہیں معلوم ہوگا، کسی کو اہمیت ہی نہ ہو کسی کے دل میں، سب گنہگار ہوں گے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں جو گھڑیاں ہوتی ہیں یا جو نماز کے ٹائم ٹیبل ہوتے ہیں، جہاں اس میں انگریزی تاریخ کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے. یہ اچھی چیز ہے. لیکن اشتہار وغیرہ میں چاہے وہ کوئی بھی دینی پروگرام ہو، دینی مجلس ہو، لیکن اس میں آپ کو اسلامی تاریخ بہت کم نظر آتی ہے. لوگ ڈلواتے نہیں ہیں، اس کو ڈلوانا چاہیے، اس کا اہتمام رکھنا چاہیے. اشتہار کے سلسلے میں ایک دل میں بات تھی بہت زمانے سے، آج بات سے بات نکلی تو عرض کر دوں کہ ہم لوگ اشتہارات لگاتے ہیں، بڑے بڑے بینر پوسٹر لگا کے بھول جاتے ہیں. وہ پروگرام ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ اشتہار، وہ بینر، وہ پوسٹر، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے، اس کا کوئی ادب احترام نہیں کیا جاتا ہے. وہ جیسا پڑا ہے، جیسا سڑا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ انتہائی بے ادبی کی بات ہے. جس میں اللہ رسول کا نام ہو، قرآن کا نام ہو. سمجھ میں آئی بات؟ محمد لکھا ہو، اللہ لکھا ہو، قرآن لکھا ہو، رحمان لکھا ہو، رحیم لکھا ہو. آپ ایسے کاغذات کو یوں ہی چھوڑ دیں کہ وہ بارش میں بھیگتے رہیں، وہ پھٹ کر پھول کر ادھر ادھر پڑے ہوں. یہ لگانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ادب احترام کا خیال رکھیں. سوال یہ ہے کہ ادب احترام کیسے رکھیں گے؟ اس کا طریقہ میں آپ کو عرض کر دوں، بتا دوں کہ آپ کو جہاں جہاں پوسٹر لگانا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنی مسجدوں میں لگانا ہے. اب مسجدوں میں لگانے پر بھی ایک مسئلہ سمجھیے. آپ اپنے گھر پر ایک بورڈ لگاتے ہیں کہ یہاں اشتہار لگانا منع ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، یہ لاوارث ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اور جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کو کوئی احساس نہیں ہے. کوئی بھی آ رہا ہے کچھ بھی چپکا رہا ہے. مسجدوں کا حال دیکھ لیجئے، جو جاب نکل رہی ہے وہ بھی مسجد میں چپکے گی، وہ پوسٹر بھی مسجد میں چپکے گا. کمپیوٹر آپ کو سیکھنا ہے تو وہ بھی مسجد میں چپکے گا، اور علاج کروانا ہے وہ بھی مسجد میں چپکے گا. حج عمرے پہ جانا ہے آپ کو، وہ بھی مسجد میں چپکے گا. آپ اپنے گھر پر کیوں نہیں چپکاتے؟ آپ اپنے گھر کے دروازے پر کیوں نہیں چپکاتے؟ طریقہ اس کا یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ خاص کرے انتظامیہ کمیٹی. سمجھ میں آئی بات؟ ایک ایسی جگہ خاص کرے، وہاں لکھ دے یہاں اشتہار لگانے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کہیں پر بھی اشتہار لگانے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی دینی مسئلہ یا کوئی دعا اگر کوئی آ کر کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو لگائیں گے مسجد میں، مستند علماء کرام
یہ قیدیں اس لیے لگانی پڑ رہی ہے کہ یہ ڈالڈا بھی گھی ہے، ڈالڈا بھی گھی ہے، اور گھی بھی گھی ہے، ڈابر بھی ہنی شہد ہے، اور اوریجنل شہد بھی شہد ہے. تو مستند محقق اور محقق صحیح علماء اکرام کو پہلے اس کو چیک کراؤ کہ یہ جو پوسٹر لے کر آئے ہیں اس کو ہم اپنی مسجد میں چپکائیں یا نہ چپکائیں، یہ سنتیں ہیں یا بدعتیں ہیں، یہ رسوم و رواج ہے یا عبادات ہیں یا دعائیں ہیں. یہ ہونا چاہیے. یہ مسجد خدا کا گھر ہے بھائی. آپ نے اس کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اس کی دیواروں کو دیکھ لیجئے، اس کے دروازوں کو دیکھ لیجئے، اس کے باہر نکلو تو پوسٹر ہی پوسٹر ہیں، ایک سے ایک پوسٹر. تو خدا کے واسطے اللہ کے گھر کا احترام کیجئے. اور سب سے بڑی ذمہ داری جو نظام سنبھال رہے ہیں ان کی ہے کہ وہ معلوم کریں کہ بھائی ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. افسوس یہ ہے کہ ہر ایک کو ذمہ دار بننا ہے، اور اس سے بڑا افسوس یہ ہے کہ اس کو یہ معلوم نہیں کہ کرنا کیا ہے. تو کیا وہ ذمہ داری کو نبھائیں گے اور کیا نظام کو چلائیں گے، اور کیا مسجدیں آباد اور شاداب اور پر رونق ہوں گی، خوشبودار ہوں گی، صاف ستھری ہوں گی. آپ دیکھیے تو اشتہار لگانا ہے آپ کو. ایک خاص جگہ انتظامیہ کمیٹی مسجد کی ہے، مسجد کی خدمت کے لیے انتظامیہ کمیٹیاں بنتی ہیں. اور یہ کیا کہ آپ اپنے گھروں پر تو پوسٹر لگائیں کہ یہاں کوئی اشتہار نہیں لگانا، اور خدا کے گھر پہ جو جس کا دل چاہ رہا ہے آ کے جو چاہ رہا ہے وہ لگا کے چپکا کے چلا جا رہا ہے. یہ انصاف نہیں، یہ بے حرمتی ہے اللہ کے گھروں کی. تو ایک خاص جگہ طے ہونی چاہیے کہ یہاں لگاؤ. اس کے بعد جو حضرات پوسٹر لگانے والے ہیں ان کی بھی ذمہ داری، اور جو پوسٹر لگانے کی اجازت دے رہے ہیں ان کی ذمہ داری آپس میں سمجھ لیں جس کو جو کرنا ہے. یا تو پوسٹر لگانے والے بعد میں آئیں جب پروگرام ہو جائے. 20 تاریخ کا پروگرام تھا، ہو گیا، اب وہ 21 تاریخ کو آئیں اور وہ پوسٹر اتار کر اچھی جگہ جمع کریں، ایک جگہ جمع کریں. اب اگر وہ دفن کرنے کے قابل ہے تو کسی پاک جگہ میں دفن کر دیں، یا ندی کا پانی اگر صاف ستھرا ہے تو اس میں لے جا کر ڈال دیں، یا پھر اس کو نظر آتش کر دیں، جلا دیں، کیونکہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ پوسٹر ہے. اور اس کی جو راکھ ہے اس کو پاک جگہ پر ڈال دیں. ہر گھروں میں گملے ہیں، گملے ہر گھروں میں ہیں، پھول پودے اس میں لگے ہوئے ہیں، اس میں ان راکھوں کو ڈال دیجئے. یہ طریقہ ہے. دین ہم نے کیا سمجھا ہے؟ دین ہم نے یہ کرتا پیجامہ اور بڑی داڑھی اور امامہ وغیرہ کو یہی سمجھا ہے کہ یہی دین ہے اور نماز ہے، یہ پڑھ لو بس ہم دیندار ہو گئے. الدین کلہ ادب، دین سراپا ادب ہے. اور ادب اگر آپ کے اندر ہے، احترام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے. ادب و احترام ہی اگر ختم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بھی ختم ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کے شاعر کا احترام کرتے ہیں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ان کے دل میں تقوی ہے. اور شاعر کسے کہتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں ان چیزوں کو جس کی نسبت اللہ سے جڑی ہو، جو اسلام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاص ہو. جیسے مسجد ہے، عید کی نماز عیدگاہ میں ہے. ایک ایک بات پر بات یاد آ رہی ہے، انشاءاللہ بہت ساری باتیں اس کے موقع پر کہی جائے گی کہ عید کی نماز کہاں پڑھنا چاہیے، مسجد میں پڑھنا چاہیے کہ میدان میں پڑھنا چاہیے. وہ ایک مستقل مسئلہ ہے، اس کے آنے سے پہلے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پوسٹر وغیرہ لگانے کا ادب احترام کیا ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا. لگائیے، اتاریے، یا تو آپ جو ہے کریں، یا پھر جو جس مسجد میں لگ رہا ہے اس مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کسی کو طے کر کے رکھے کہ بھائی جب یہ تاریخ پوری ہو جائے وہ پوسٹروں کو اتار لو، اور وہ جو طریقہ میں نے بتلایا دفن کر دو، پاک پانی میں ڈال دو، یا پھر اس کو جلا کے اس کی راکھ کو کسی پاک جگہ میں ڈال دو. یہ کروائیے، کریے، یہ کرنے کا کام ہے.